الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. پچھلی نشست میں نے دعا کی اہمیت، دعا کی فضیلت اور کن کلمات کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے وہ بتایا تھا، اور آج اللہ کی توفیق سے دعا کی قبولیت ہونے کے تقریباً 20 اوقات، مقامات اور کن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم موضوع ہے. نمبر 1، لیلۃ القدر میں دعا جو ہے قبول ہوتی ہے. لیلۃ القدر کی جو راتیں ہوتی ہیں اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 2، رات کا آخری حصہ یعنی تہجد کے وقت، جس کو حدیث میں کہا گیا جوف اللیل الآخر، حدیث نمبر 3499 ہے. جو آخری تہجد کا وقت ہوتا ہے، آخر وقت، اس میں دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 3، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. حدیث نمبر ترمذی کی 175 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہو گئی اور اقامت ابھی جماعت کھڑی ہونی ہے، اس کے درمیان والا وقفہ جو ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 4، جب بارش ہو رہی ہو، بارش میں دعا قبول ہوتی ہے. سلسلۃ صحیحہ کی حدیث نمبر 1469. اسی طرح نمبر 5، زمزم کا پانی پیتے ہوئے، جب بھی پانی پیئے تو تھوڑا سا پہلے، اس سے پہلے کوئی دعا کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ما زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے پیا جائے، جس ارادے سے پیا جائے وہی قبول ہوگا. تو جب آپ پی رہے ہیں، پینے سے پہلے وہی جامع دعا کر لیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اور کوئی بھی دعا. اسی طرح نمبر 6، ماہ رمضان کا پورا مہینہ، شروع سے لے کر رمضان کا چاند نظر آگے آخر دن تک دعائیں قبول ہوتی ہیں. نمبر 7، والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. والد، صحیح الجامعہ کی روایت 3031 ہے. والد جو دعا مانگتا ہے اولاد کے حق میں، وہ دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح نمبر 8، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. جب انسان سفر کے لیے جاتا ہے، کہیں بھی آپ جائیں، پاکستان جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، بنگلہ دیش جا رہے ہیں، اور خاص کر جو حج اور یہ عمرے کا سفر ہے، یہ تو بہترین سفر ہے، تو اس میں جو دعائیں جو ہے قبول ہوتے ہیں. صحیح الجامعہ کی روایت ہے 3031. اسی طرح روزہ دار کی افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح وضو کے بعد جو انسان دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. وضو آپ نے کیا اور وضو کے بعد آپ نے یہ دعا کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور ایک حدیث دوسری بھی ہے، گو کہ اس میں کچھ علماء کا وہ کلام ہے کہ اللہم اجلنی، اللہ کیا دعا ہے، من التوابین وجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے بھائی، تو یہ جو اس کے لیے جنت کی 8 دروازے کھول دیے جائے. اب جنت کی 8 دروازے کھولنے کے کیا مطلب؟ دعا قبول ہوتی ہے بھائی. ٹھیک ہے پیارے بھائیو. اسی طرح پیارے بھائیو، صفا اور مروہ پر جو دعائیں کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد صفا پر جاتے تو قرآن کی آیت پڑھتے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، الی آخر تک، اور پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ تقریباً چھوٹے سے اذکار ہیں. کرنے کے بعد آپ دعا کریں، صفا پر دعا قبول ہوتی ہے. مروہ پر جائیں گے پھر یہی سیم عمل کریں گے انشاءاللہ تو دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح میرے بھائیو، نمبر 12، دوران حج مینا میں جب انسان ہوتا ہے اور ٹنکریاں مارنے کے لیے جاتا ہے تو چھوٹا جمرہ، جسے عموماً ہم شیطان کہتے ہیں لیکن صحیح نہیں ہے، چھوٹا جمرہ جو پہلے والا ہے اس پر، اور جو جمرۃ الوسطی ہے جو درمیان والا ہے، وہاں پہ آپ ٹنکریاں مارنے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو کر قبلہ ہو کر دعا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دعا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح پھر بھائی آگے چلتے ہیں کہ نمبر 13، حج اور عمرہ کو جاتے وقت دعا قبول ہوتی ہے. صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 1108 ہے. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں سفر میں، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان، اب وہ جو دعا کریں گے ان کی دعا قبول ہوتی ہے.